بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت قریبی عزیزہ کچھ سال پہلے بیوہ ہو گئیں۔ بچے بھی کم عمر تھے۔ جب ان کے گھر کے مرد نکاح ثانی کی کوشش کرنے لگے تو دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگیں، دوبارہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، بچے رل جائیں گے، بچوں کے لیے ماں کو قربانی دینی چاہیے۔ خیر، کوشش جاری رکھی گئی۔ سب سے پہلا رشتہ جو میسر آیا وہ ایسے شخص کا تھا جو وجیح نظر تھا، خوش باش، پڑھا لکھا، لیکن دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ رنڈوا یا طلاق کا معاملہ نہیں، بلکہ پہلی بیوی، بچے موجود تھے، مالی طور پر بھی مستحکم تھا، معاملے کا ریفرنس بھی، بہت قابل اعتماد شخص تھا، لیکن باپ اور بھائیوں کو تو بتانے پر رضامند تھا، نکاح میں بھی شریک کرنے پر راضی تھا، لیکن ماں اور بیوی سے خفیہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ آپ کو بھی معلوم ہوگی، ہنگامے اور مخالفت کے ڈر سے۔ ایک شخص یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہ رہا تھا، بیوہ لڑکی کو ازدواجی خوشیاں دینا چاہ رہا تھا، لیکن ایک خاتون کی خوشیوں کی راہ میں خواتین ہی رکاوٹ تھیں۔ کہا گیا کہ صرف ماں کو بتا دو، لیکن ممکن نہ ہو سکا اور رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک اور رشتہ بھی ایسے کھٹائی میں پڑ گیا۔ مرد حضرات نے اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب سے ہر جگہ رشتے نظر میں رکھنے کا کہا، لیکن بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ ایک نامی گرامی دینی شخصیت کو کہا گیا جن کا حلقہ نہایت وسیع ہے، لیکن وہاں سے بھی خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا۔ عام خواتین کی مخالفت تو سمجھ آتی ہے، دین سے دور ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ دین کی علم بردار خواتین کی سختی، شقاوت قلبی عام خواتین سے بھی کئی گنا بڑھی ہوئی ہے۔ جنہوں نے معاشرے میں رہنمائی سے مشعلیں جلانی تھیں، وہ خود مشعلیں گل کرنے میں پیش پیش ہیں۔ یقین مانیں کہ یہ مخالفت نہ ہو تو بہت سے مرد آج بھی بیوہ اور مطلقہ خواتین کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ زبانی ہمدردی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel, and don't forget to click on bell button.